اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. یہاں سے سورہ نساء کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جو دو رکوع گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رکوع کے اندر خاندان نظام اور خاص طور سے یتیموں کے حقوق، جن کے بارے میں بڑی کوتاہی اور غفلت برتی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے. پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق اور خاص طور سے میراث کے متعلق بیان فرمایا گیا اور حصے متعین کر دیے گئے کہ کسی کو کتنا ملنا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ علم فرائض، علم میراث آدھا علم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آج کی جو آیتیں ہیں، ان میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں، بے حیائی، بدکاریاں ہیں، ان پر قدغن لگایا جائے اور ان بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں بے حیائی یا بدکاری کا کام کر کے آ جائیں، بدکاری کر لیں، تو تم ان کی بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے میں سے 4 گواہ لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں فاحشہ یعنی بے حیائی، بدکاری کا کام کر لیں. فاحشہ عام طور پر اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بدکاری کر لے، یعنی چونکہ فحش، بے حیائی اور بدکاری کو کہا جاتا ہے ایسی بدکاری جس کی انتہا زنا ہے. تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ تم میں سے ہوں، مرد ہوں، عاقل بالغ ہوں، مسلمان ہوں، یہ ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں چاہے خاندانی نظام ایک خوشحال گھرانے کی طرح رہے اور گھر کے اندر کسی طرح کا فتنہ فساد برپا نہ ہو، بلکہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عورتیں پاک باز ہوں، عفت اور پاک دمنی کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں تاکہ ہمیشہ شوہر کی محبت ان کی طرف راغب رہے. لیکن جو عورتیں بے حیائی کا کام کر لیتی ہیں، ان کے مردوں کے دل پھٹ جاتے ہیں اور پھر گھر کا ماحول تباہ و برباد ہونے کی کنگار پر چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کا کام کر لیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم اپنے میں سے ان کے خلاف 4 گواہ لے کر آؤ. یعنی زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ مرد ہونے چاہیے گواہ. عورتوں کی گواہی اس معاملے میں معتبر نہیں ہے. کیوں 4 گواہ چاہیے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ معاملہ، یہ گناہ زنا کا دونوں طرف سے ہوتا ہے، مرد اور عورت کی طرف سے.
چونکہ اس میں دونوں ملوث ہوتے ہیں تو گویا کہ دو معاملے ہوئے، اور ایک معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت پڑتی؟ دو گواہوں کی۔ چونکہ اس میں دو ملوث ہیں تو گویا کہ دو معاملوں کی طرح ہے، اس لیے اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے تاکہ کسی بھی عورت پر الزام نہ آئے اور اس کی عصمت اور پاک دامنی پر کوئی داغ نہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شرطیں لگائی ہیں جن کا عام طور پر پایا جانا بہت مشکل ہے اور ناممکن کے درجے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ شرط لگائی، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے غلط کام کرنے کا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو ان کو جھوٹا ثابت مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس زنا کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو خود مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میری بیوی نے یا فلاں عورت نے ایسا کام کیا ہے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے 4، 2 ہیں یا 3 ہیں، 2 کی یا 3 کی گواہی معتبر اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ان کو جھوٹا مانا جائے گا اور حد قذف ان پر لازم ہوگی۔ حد قذف کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ اس جرم کو ثابت نہ کر سکیں جو الزام انہوں نے لگایا ہے، اور اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ؟ 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی کیسے ہوں؟ تم میں سے ہوں، مرد ہوں، عاقل بالغ ہوں، مسلمان ہوں، ان کی ہی گواہی معتبر ہوگی۔ عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، غیر مسلم کی بھی گواہی معتبر نہیں۔ ایسے 4 گواہ اگر گواہی دیتے ہیں تب جا کر ان کا الزام ثابت ہوگا۔ اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکیں تو پھر ان کو مجرم مانا جائے گا اور حد قذف خود ان کے اوپر لگائی جائے گی۔ ان کے اوپر کتنی حد قذف لگے گی؟ 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ پہنچے تو یہ مدنی زندگی کا اور ہجرت کے بعد کا شروع زمانے کے دور کی بات ہے، جس موقع پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور اسلامی ریاست قائم کی تو وہاں ایک انتظامی طور پر خاندانوں کا نظام اچھا رہے، ایسی ریاست وہاں قائم کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یتیموں کے حقوق، عورتوں کے اور مردوں کے میراث کے حقوق بیان فرمائے گئے تاکہ کوئی کسی اور کا ناحق نہ دبائے۔ حق دبانے کی وجہ سے ظلم پھیلتا ہے، اور ظلم کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے اور گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے خاندانی نظام اور معاشرتی نظام کو اچھی طریقے سے برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مدنی زندگی میں چونکہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو اور بنیاد ڈالی، تو وہاں پر خاندانی نظام کو اچھی طریقے سے چلانے کے لیے بھی تمام وہ چیزیں جس سے خاندان بکھرے نہیں، ایک جڑ کر رہے، فتنہ برپا نہ ہو اور گھر کا ماحول اچھا رہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اگر کسی گھر میں عورت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو اس کے بچوں پر، اس کی زندگی پر، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام بااخلاق ہوں، باکردار ہوں، اچھی عورتیں ہوں۔ ان کی اگر کسی کے اندر چونکہ اگر یہ جرم پایا جاتا ہے تو پھر ان کی سزائیں متعین کی گئی تاکہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کر لیں تو تم اپنے میں سے 4 گواہ لے کر آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور اگر وہ 4 آدمی ایسے گواہ مل جائیں جو الزام انہوں نے لگایا ہے وہ اس کی پوری طریقے سے اس کو ثابت کر دیں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ فلاں عورت نے بے حیائی اور بدکاری کا کام کیا ہے، تب ان عورتوں کی سزا یہ ہے تو تم ان عورتوں کو ہاؤس اریسٹ کر لو، مطلب گھر کے اندر قید کر کے رکھو۔ کب تک؟ جب تک ان کی موت نہ آ جائے، حتی یتوفاہن الموت، کہ موت ان کو آ کر ختم کر دے، موت آ کر ان کو اٹھا لے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لے کر آ جائے۔ جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ چونکہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو ابتدائی دور تھا۔ ابتدائی دور میں اگر ایسی حد متعین کر دی جاتی جو لوگوں پر جس کا وزن اٹھانا مشکل ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نہ کر پاتے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع مرحلے میں کوئی خاص سزا متعین نہیں کی، بلکہ صرف اتنا اشارہ فرمایا کہ اگر بدکاری ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو گھروں میں قید رکھا جائے۔ کب تک رکھا جائے؟ کہ موت آ کر ان کو ختم کر دے، موت آ کر ان کو اٹھا لے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ اور نکال دے۔ تو اس میں اشارہ مل گیا کہ یہ حکم ایک عارضی ہے، ابھی پورے طور پر یہ حکم آیا نہیں ہے، بلکہ ایک عارضی ہے کہ ان کو قید رکھا جائے گا۔ یہ سزا عورتوں کے لیے تھی کہ جو عورتیں اس طریقے سے کام کریں ان کو قید کر کے رکھو، یا تو ان کو موت آ جائے جب تک قید کر کے رکھو، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ان کی کوئی خاص سزا متعین ہو جائے۔ اس میں اشارہ مل گیا تھا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور سورہ نور میں زانیوں کی سزا مستقل طور پر بیان فرما دی گئی۔ زانی زنا کر لیں، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن جب تک یہ سزا متعین نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حکم یہ تھا شروع مرحلے میں کہ ان کو گھروں کے اندر قید رکھا جائے۔ یہ عورتوں کے لیے بات تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو سزا بیان فرما رہے ہیں، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، تم میں سے 2 مرد یہی کام یعنی بدکاری کا کام کر لیں تو ان کا ساتھ کیا حکم ہے؟ فآذوہما، تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کے بارے میں بھی کوئی حد متعین نہیں ہے، یہ حاکم وقت بھی ثواب دید پر موقوف رکھا گیا کہ جو مناسب سمجھیں حاکم یا قاضی وہ ان کے لیے سزا متعین کر دے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کوئی خاص سزا متعین نہیں تھی۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس موقع پر جو سزائیں دی جاتی تھی یا تو ان کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا تھا، یا پہاڑ کے اوپر سے اونچی جگہ پر سے ان کو گرا کر ختم کر دیا جاتا تھا، یا یہ کہ تلوار سے ان کو قتل کیا جاتا۔ تو مختلف سزائیں اس زمانے میں قاضی اپنی ثواب دید کے مطابق ان کے لیے فیصلہ سناتا تھا۔ چونکہ مردوں کو گھروں کے اندر قید کرنا یہ تو مشکل تھا، عورتوں کو تو قید کیا جا سکتا ہے، ہاؤس اریسٹ عورتوں کو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مردوں کو قید کرنا یہ مشکل کام تھا اس زمانے میں۔ تو اس لیے ان کے لیے صرف اتنا کہا گیا ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف کس درجے کی ہو یہ قاضی کی ثواب دید پر موقف رکھا گیا کہ ان کے لیے کیا سزائیں رکھنا چاہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور اسی طریقے سے ایک صحابی اور ہیں، ان چاروں کے دور خلافت میں ایسے مرد جو آپس میں اس طریقے کی غلط حرکتیں کر لیں تو ان کے لیے سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ آگ کے اندر ان کو جلا دیا کرتے تھے اور جلا کر ان کو ختم کر دیتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو حکم عورتوں کے لیے ہے ایسا ہی حکم مردوں کے لیے بھی تھا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہیں جیسا کہ سورہ نور میں ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں 2 مردوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مرد ایک عورت بھی اگر یہ کام کر لے تو بھی ان کے لیے سزا ہے۔ مثال کے طور پر مرد اگر ایک عورت اور ایک مرد بھی بے حیائی کا کام کریں، بدفعلی، غیر فطری عمل، غیر فطری عمل سے مراد یہ ہے کہ قوم لوط جو کام کیا کرتی تھی ایسا کام حرکتیں وہ کریں تو ان لوگوں کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو لعنت ملامت کرو، ان کو شرمندہ کرو، چاہے تو قاضی صاحب ان کے منہ کالا کر کر ان کے چپل وغیرہ جوتے وغیرہ ان کے چہرے پر مارے، جس طریقے سے بھی وہ اپنے حرکتوں سے باز آئیں یہ ان کو دی گئی تھی سزا۔ لیکن یہ بات شروع مرحلے کی ہے، ابتدائی مدینی زندگی کی ابتدائی دور کی بات ہے، بعد میں چل کر تو یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا اور سورہ نور میں صاف طور پر کہہ دیا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں چاہے زانی مرد ہو چاہے زانی عورت ہو، ان کے لیے زنا اگر ثابت ہو جاتا ہے تو 100 کوڑے ان کو لگاؤ۔ اور زنا کو ثبوت کے لیے کیا ضروری ہے؟ 4 گواہ، اور 4 گواہ کیسے ہوں؟ عاقل بالغ مسلمان، اور وہ بھی مرد، عورتیں اس میں
نہیں چلیں گی۔ اور اگر 4 مرد نہ ہوں اور زنا ثابت نہ کر سکیں، صرف خالی الزامی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء، اگر 4 مرد نہ ملیں اور گواہ ثابت نہ کر سکیں، وہ الزام کو اب ثابت نہ کر سکیں، تو پھر ان کو بھی 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ تو ایک بات تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ زنا کے ذریعے سے کسی بھی مرد یا عورت پر تہمت لگائی جاتی ہے جس سے ان کی عصمت اور پاک دامنی پر داغ آتا ہے، تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اتنی مشکل شرطیں لگائی ہیں تاکہ کسی بھی مرد اور عورت پر اس طریقے کے الزام آسانی سے کوئی نہ لگا سکے، ورنہ تو ہر کسی ایک دوسرے پر جس سے بھی رنجش ہوگی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ اس الزام کو ثابت کرنے کی ایسی کڑی شرطیں لگائی گئی ہیں تاکہ ان کی عصمت اور پاک دامنی محفوظ رہے اور ہر کوئی ان پر اس طریقے کے الزام نہ لگا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، شادی شدہوں نے زنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجم کیا ہے۔ ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے بھی اس طریقے کی حرکتیں ہو گئی تھی اور خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں آ کر اقرار کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک و برباد ہو گیا ہوں، آپ مجھے پاک کیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں، تو اس نے گویا کہ خود آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں زنا کا اقرار کیا۔ یہ خود شادی شدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرہ پھیر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرہ پھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے پیچھے ہو گئے تو یہ دوبارہ پھر گھوم کر آیا اور پھر اللہ کے نبی سے یہی کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ دائیں طرف پھیر لیا، کبھی بائیں طرف پھیرا، کبھی سامنے کبھی پیچھے، یعنی چاروں طرف سے یہ اپنے آپ کو گھیر رہا تھا اور چاروں طرف سے آ کر اس نے اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو موقع دیا اور پھر صحابہ سے فرمایا، بھئی یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہے، لے جاؤ اس کو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے، شرمندگی اس کو ہو رہی ہے، تو یہ توبہ کر لے گا، لیکن یہ پھر بھی آ کر جب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ پاگل مجنون نہیں ہے بلکہ صحیح سالم ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی مرتبہ اس کو موقع دیا اور یہ فرمایا، اس نے شراب پی رکھی، نشے میں ہے، اس کو لے جاؤ۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ نشے میں بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اس کو جا کر رجم کرو۔ پھر اس کو رجم کیا گیا۔ رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، کسی کھاڑے میں ان کو لٹا کر یا بٹھا کر اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش کی جائے اور اس طریقے سے پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں رجم۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے زانیوں کے لیے متعین فرمائی، لیکن شروع مرحلے میں صرف تکلیف دینے کا حکم دیا گیا، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، کہ تم میں سے 2 مرد اس طریقے کی بے حیائی اور بدکاری کا کام کر لیں، بدفعلی غیر فطری عمل، تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی سزا ملنے سے پہلے اپنے گناہ کا ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، وأصلحا اور اپنے اعمال کو انہوں نے درست کر لیا، برے کام چھوڑ دیے، فأعرضوا عنہما تو تم ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے سے مراد یہ کہ پھر ان کو زبردستی تکلیف نہ پہنچاؤ، زبردستی ان کو شرمندہ نہ کرو اور سزا دینے کے لیے بہانے نہ تلاش کرو۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اپنے عمل کو صحیح کر لیا ہے، تو تم بھی اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں جو عورتوں کے لیے یہ فرمایا کہ تم فامسکوہن فی البیوت، کہ ایسی عورتیں جو بدکاری کر لیں اور ان کے لیے بدکاری ثابت ہو جائے تو تم ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھو۔ بظاہر اس کی 2 حکمتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا ان کے متعین کی ہے وہ سزا ان کو ملے گی، اور دوسری یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں جس کے اندر اگر کسی عورت کو بدکاری کی ایسا عادت لگ گئی ہے، اگر اس کو قید نہ کیا گیا، معاشرے میں وہ گھومتی پھرے تو اس سے اور گندگی پھیلے گی اور دوسری عورتوں کو بھی کہیں جرأت نہ ہونے لگے اس بدکاری پر
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھو تاکہ یہ فتنہ مستقل طور پر دب جائے اور آگے نہ بڑھنے پائے، اس لیے کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اس فتنے کو دبانا ضروری ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ زنا کے لیے ہی کہ کوئی انسان وہاں تک پہنچے، بلکہ اسباب زنا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی قدغن لگایا ہے اور ان کو روکنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا بے حیائی، بدکاری اور بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے جو اسباب انسان کو زنا تک پہنچاتے ہیں، اس بدفعلی اور بدکاری تک پہنچاتے ہیں، ان سے بھی انسان بچے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے بد نظری ہے، بد کلامی ہے، غیر محرم سے بات کرنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ بدکاری تک۔ شروعات ہوتی ہے بد نظری سے، غلط نظروں سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر یہ دھیرے دھیرے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ اختتام ہوتا ہے اس کا بدکاری پر جا کر۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سد باب فرمایا ہے، اور ان کے لیے جو اسباب ہو سکتے تھے زنا تک پہنچنے کے، ان پر بھی قدغن لگایا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے عورت اپنے گھر میں بھی رہے تب بھی پورے بے پردہ نہ رہے، بلکہ سر پہ دوپٹہ رکھے، چاہے اپنے گھر میں ہی اندر ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی عام طور پر اس کو ننگے سر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود اپنی اولاد، اگر اولاد بھی ماں باپ کے کمرے میں اگر جا رہے ہیں تو بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اجازت لیں، کنڈی بجائیں، اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانے کی اجازت ہے، چہ جائے کہ غیر محرم تو آ ہی نہیں سکتا۔ جب خود محرم اپنی اولاد کے لیے حکم ہے کہ اولاد بھی، بچے بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، تو غیر محرم کو تو اجازت ہی کہاں ہو سکتی ہے گھر کے اندر انٹری کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ بے حیائی اور بدکاری نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گھروں کے اندر کھلا پن کا ماحول ہے اور وہ پردے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، عام طور پر ان کے اندر بے حیائی اور بدکاری کا غلبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو چیز جس طریقے سے فرمائی ہے، ہم اپنے گھروں کا ماحول اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کریں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ انہی کی قبول فرماتے ہیں جو لوگ انجانے میں، جہالت میں برائی کا کام یا گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، یعنی جہالت میں، نادانی میں گناہ کا کام تو کر لیا، بعد میں ان کو گناہ کرتے ہی احساس ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں الفاظ یہ ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے توبہ ان لوگوں کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے۔ کن لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے؟ جو لوگ گناہ کا کام نادانی میں، جہالت میں، بے دہانی میں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر دانستاً اگر کوئی کام کر رہے ہوں بے حیائی کا، بدکاری کا، تو اس سے قرآن کا ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذمہ ان کی توبہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے محض اپنے فضل و کرم سے اگر معاف کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں جہالت میں، نادانی میں، اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب ان کو احساس ہوا گناہ کا تو فوراً ہی انہوں نے اگر اپنی توبہ کر لی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ گویا کہ لازم ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو گناہ کرتے ہیں جہالت سے، نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، اپنی گناہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، فاولئک یتوبون علیہم، تو یہی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے تو دانستاً کیا ہے یا نادانی میں کیا ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو شرمندگی کتنی ہو رہی ہے، دل میں کڑھن کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں توبہ کی قبولیت کی شرطیں بیان فرمائی ہیں۔
اللہ तबारक व तआला जो तौबा कबूल करते हैं तो तौबा कैसी होनी चाहिए, तौबा के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। तौबा के लिए ज़रूरी ये है कि आदमी अपने किए पर शर्मिंदा हो और फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ दे जो गुनाह उसने किया है, और आइंदा ना करने का पुख्ता आज़म और इरादा हो, इसको कहते हैं तौबा। एक आदमी सिर्फ ज़बानी कह रहा है अल्लाह मेरी तौबा, गुनाह छोड़ भी नहीं रहा है, तो गोया कि वो तौबा के साथ तो मजाक कर रहा है, गुनाह छोड़ भी नहीं रहा और तौबा भी कर रहा है, ऐसा तौबा नहीं होगी। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, उन लोगों की तौबा नहीं है, तौबा कबूल नहीं होती जो जानबूझकर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, हत्ता के जब उनमें से किसी को मौत सामने नज़र आने लगती है तब उनकी तवज्जो तौबा की तरफ होती है। काला इन्नी तुबतुल आन, तो वो कहता है अब मैं तौबा कर रहा हूँ। ऐसी तौबा तो फ़िरौन ने भी की थी। फ़िरौन भी जब गर्क हो रहा था समंदर में, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया को पार करके निकल गए थे, तो फ़िरौन भी क्या कह रहा था, ए अल्लाह मैं अब तौबा कर रहा हूँ और मैं मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमान बन रहा हूँ। अल्लाह ने क्या फ़रमाया था, आल आना वक़द आसीता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब तौबा कर रहा है, अब से पहले तो तू गुनाह करता रहा। तो जब मौत नज़र आने लगी ऐसे मौके पर तौबा करना, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाते। इस पे तो तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जब मौत के असरात नज़र आने लग जाएं, हालत गरगरा यानी ऐसी हालत हो गई हो कि ज़बान उसका साथ नहीं दे रही, मौत उसकी बिल्कुल करीब है, सांस उससे लिया नहीं जा रहा, मौत उसको सामने नज़र आ रही है, ऐसे मौके पर अगर कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल नहीं करते। इसी तरीके से जो लोग कुफ्र पर मर जाते हैं उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती। अब रही बात ये कि अल्लाह ताला ने ऊपर ये फरमाया जो लोग नादानी में अनजाने में गुनाह कर लेते हैं और फिर जल्दी ही तौबा करते हैं, इस जल्दी से मुराद क्या है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया गुनाह करते ही जब भी इसको गुनाह का एहसास हो गया, इसने तौबा करने में ढील नहीं बरती, इसको कहते हैं जल्दी। बाज़ उलमा तो ये फरमाते हैं, बाज़ उलमा की राय ये है कि मौत से पहले पहले ही जल्दी है, मौत से पहले पहले जहालत गरगरा से पहले पहले जब भी उसको तौबा कर ले, तौबा उसकी कबूल मान ली जाएगी और ऐसी तौबा मानी जाएगी जो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने ज़िम्मे तौबा कबूल करने का वादा कर रहे हैं। इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, आखिरत के मुकाबले में पूरी ज़िंदगी ही करीब है। इसलिए मौत से पहले पहले जब भी वो तौबा कर ले उसकी तौबा गोया के कबूल मानी जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ तक नौबत आने ही ना दे इंसान कि जब भी कोई गुनाह हो जाए फ़ौरन शर्मिंदगी हो और अल्लाह की तरफ तवज्जो हो और फ़ौरन तौबा करे, गुनाह को फ़ौरन छोड़े, किए पर शर्मिंदगी हो और आइंदा ना करने का पुख्ता आज़म और इरादा हो। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन जो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी करी और किसी की चीज़ चुरा के ले आया, तो इसमें दो गुनाह हैं, एक तो चोरी का गुनाह है, दूसरा किसी के इसने हक़ मारा है। तो तौबा तो यही है कि इंसान फ़ौरन गुनाह छोड़े, शर्मिंदगी हो, आइंदा ना करने का अज़म हो। अब इसके ज़िम्मे हक़ का लौटाना अभी भी वाजिब है। किसी की चोरी करी थी, जिसका माल इसने चुराया है या हक़ दबाया है किसी भी तरीके से, उससे या तो माफ़ कराए या उस हक़ को वापस उसको लौटा दें। इसी तरीके से कुछ इबादत हैं जैसे नमाज़ छोड़ना, रोज़ा छोड़ना। नमाज़ें अगर छूट गई हैं, नमाज़ छोड़ना भी गुनाह है, उसके लिए भी तौबा इसी तरीके से करे, लेकिन उनकी क़ज़ा भी लाजिम है। जो नमाज़ें छूट गई हैं या रोज़े छूट गए हैं उनकी क़ज़ा भी करे, तब माना जाएगा कि इसने पक्की सच्ची तौबा करी है और आखिरत में फिर इसको छुटकारा मिलेगा। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, तौबा उन लोगों की नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, हत्ता कि जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है, काला फिर कहता है इन्नी तुबतुल आन, अब मैं तौबा कर रहा हूँ। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और उन लोगों की तौबा नहीं है जो कुफ्र की हालत में मर जाएँ। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके
رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے حیائی بدکاری کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سچے دل سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔